میں اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں اتنا خود غرض تو نہیں تھا۔ میں نے تو اپنے سے پہلے ہمیشہ اپنی بہنوں کا سوچا ہے، تو آج میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ 5 بہنوں کے ہوتے ہوئے میں مولوی صاحب سے اپنی ہی شادی کے حوالے سے کیوں پوچھ رہا تھا؟ میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ میری 5 جوان بہنیں گھر پہ ہیں، ان کے کتنے ارماں ہوں گے، کتنا کچھ سوچا ہوگا انہوں نے اپنے بارے میں، اور میں نے ان کا ایک بار بھی نہیں سوچا۔ یا اللہ، وجدان کو اتنا خود غرض نہ بنا۔ کیا ایک لڑکی کی محبت آج اتنی زیادہ ہو گئی کہ میں اپنی بہنوں کو ہی بھول گیا؟ مجھے اپنی بہنوں کا پہلے سوچنا ہے۔ میں کیا کروں اللہ؟ وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھے، سر کو اپنے ہاتھوں میں لیے خود سے ہی باتیں کرنے لگا۔ کبھی اپنے بالوں کو نوچنے لگتا اور کبھی درد کی شدت سے اپنی کن پٹیوں کو دباتا۔ اس کو لگا اب کی بار درد اس کی برداشت سے باہر ہے۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ جی آ جائیں۔ بجی کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، آپ ہی بس لیٹا ہوا تھا۔ وہ تو مجھے بھی پتا ہے، میرا بھائی آج کل کچھ زیادہ ہی لیٹنے لگا ہے۔ نہ باہر آتے ہو تم، نہ ہنستے ہو، نہ کسی سے بات کرتے ہو۔ بجی کیا ہوا ہے؟ فاطمہ اس کے پاس اس کے سامنے آ کر بیٹھی، مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتی رہی جیسے وہ کچھ تلاش رہی ہو، اور وہ بار بار نظریں جھکا لیتا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ آپ خفا تو نہیں ہوں گی نا؟ اس نے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہ وجہ، میں پہلے تمہاری کسی بات پہ خفا ہوئی ہوں جو اب ہوں گی؟ بولو کیا پوچھنا ہے؟ آپ کا دل نہیں چاہتا آپ کی شادی ہو؟ اس نے بہن کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے نظریں جھکا کے پوچھا۔ بہن جو اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس نے نظریں اٹھائیں اور بہن کو دیکھنے لگا، جو ابھی بھی خالصی آنکھوں کے ساتھ اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کو یقین ہی نہیں آیا اس کا بھائی اس سے وہ بات پوچھے گا جس کو سوچ کے اس کو برداشت سے باہر کی تکلیف ہوتی ہے۔ اس تکلیف سے بچنے کے لیے اس بات کو بھول جانا چاہتی تھی، اور بھول بھی گئی تھی، مگر آج پھر سے اس کو اسی کرب سے گزرنا پڑے گا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ ہی میرا بہت دل چاہتا ہے آپ کی شادی ہو، آپ کو لینے کے لیے میں جایا کروں، عید پہ آپ کے لیے گفٹ بھجوایا کروں، آپ کے بچے مجھے ماموں کہیں۔ آپ کا دل نہیں چاہتا؟ آپ کا دل نہیں چاہتا یہ سب ہو؟ وہ بچوں کی طرح بولتا چلا جا رہا تھا، اور اس ضبط کے آنسو لیے اس کو سنتی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ٹیچرز ڈانٹتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے سر نے مجھے ڈانٹا، تو اس میں اتنا دکھ ہوئی ہونے کی کیا بات ہے؟ کیوں میں ہر چیز کو اپنے دل پہ لیے جا رہی ہوں؟ کیوں ہانیہ کی باتیں مجھے اتنا دکھ دیتی ہیں؟ کیوں مجھے سوچ سوچ کے دکھ ہوتا ہے؟ کیوں میرے دل سے ان کا وہ رویہ نہیں نکلتا؟ اللہ جی مجھے صبر دینا پلیز۔ وہ نماز کے بعد بیٹھ کے ہمیشہ کی طرح اللہ جی سے باتیں کر رہی تھی، ان کو اپنی باتیں بتا رہی تھی، ان کو شکایتیں لگا رہی تھی۔ وہ وہیں پہ گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی کہ اچانک اسے یاد آیا، اف اللہ جی میں تو بھول ہی گئی، مانو بیمار ہے، اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ مانو میرا بچہ۔ وہ بھاگتی ہوئی مانو کے پاس گئی اور اس کو اپنی گود میں لیا۔ وہ بھی شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے آتے ہی اٹھ کے کھڑی ہوگی اور میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ مانو سوری، میں تمہیں ٹائم ہی نہیں دے پاتی نا، مجھ سے خفا نہ ہونا مانو، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میں آج کل کیا سوچتی ہوں اور کیوں سوچتی ہوں۔ وہ مانو کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے باتیں کر رہی تھی، اور وہ اس کی گود میں آنکھیں بند کیے سنتی رہی۔ وہ رات کو سونے سے پہلے اپنی مانو پہ درود شریف پڑھ کے پھونک کے سویا کرتی تھی۔ اللہ پاک میری مانو آپ کے حوالے ہے، اس کا بہت خیال رکھے گا رات میں۔ یہ اس کے روز کی دعا ہوتی تھی جو روز وہ کیا کرتی تھی۔ آپ ہی بولے نا۔ بہن کو چپ بیٹھے دیکھ کے وہ پھر سے بولا۔ کیا بولوں میں وجی؟ بھائی کے سوال پہ وہ سوچوں سے باہر نکلی جیسے وہ سوچ رہی ہو کتنے سالوں سے اب اس نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ کتنے عرصے سے اس نے نہیں سوچا تھا کہ وہ بھی ایک لڑکی ہے باقی لڑکیوں کی طرح، اس کے بھی کچھ ارمان ہیں، اس کی بھی کچھ خواہشیں ہیں۔ ابھی آپ کا دل نہیں چاہتا آپ کی شادی ہو، آپ کا بھی ایک گھر ہو، ایک زندگی ہو؟ میرے دل کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے وجی؟
اس نے بہن کی لرزتی آواز سنی جس نے خواہش اپنے اندر ایسے دبا دی تھی کہ اب اس کو اس خواہش کی اب خواہش بھی نہیں رہی تھی۔ آپی، کیا سید زادی ہونے کا یہ مطلب ہے آپ ساری زندگی گھر پہ بیٹھی رہیں، اپنے ارمانوں کو اپنے سینوں میں دفن کر لیں؟ آپی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کہا تھا آپ کے بچے جوان ہو جائیں تو ان کی شادیاں کروا دی جائیں، تو پھر آپی کیا یہ مقام ہماری آزمائش ہے؟ میں جب بھی آپ کو اور زینب کو دیکھتا ہوں تو بہت دکھ ہوتا ہوں مجھے۔ شادی کی ایک عمر ہوتی ہے آپی، ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز ہر بات ایک وقت پہ ہی اچھی لگتی ہے۔ آپ کے لیے کتنے اچھے گھروں کے رشتے آئے ہیں، لیکن ابو نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ وہ سید نہیں ہے۔ ایسے نہیں بولتے وجی، ہم تو دنیا کے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہیں۔ ہمارا مقام ہر چیز سے افضل ہے۔ ہماری خوش نصیبی کم ہے کہ ہم اہل بیت سے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہیں، تو کیا ہوا ہماری شادیاں نہ ہوں؟ تو کیا ہوا ہماری خواہشیں ہمارے دل کے اندر دفن ہو جائیں؟ تو کیا ہوا ہم دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں سو سکتے، دوسری لڑکیوں کی طرح خواب نہیں دیکھ سکتے، دوسری لڑکیوں کی طرح ہمیں کسی سید زادے کے علاوہ محبت نہیں ہو سکتی؟ ہمیں بس یہ پتا ہے کہ ہماری نسبت اہل بیت سے ہے اور ہمیں بس لاج رکھنی ہے اس مقام کی۔ وہ آنکھوں میں ایک درد لیے بس بولتی رہی۔ وہ اپنی بہن کا دکھ سمجھ سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا صبح ہوتے ہی وہ مولوی صاحب کے پاس جائے گا، ان سے پوچھے گا کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے اگر سید گھر کا رشتہ نہ آئے تو لڑکی ساری زندگی گھر پہ بیٹھی رہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کہا ہے؟ کیا قرآن پاک ایسا فرماتا ہے؟ کدھر لکھا ہے آپ اپنی بہن بیٹی کو گھر میں بیٹھا دو صرف اس وجہ سے اس کا رشتہ سید گھر سے نہیں آیا؟ مولوی صاحب، میں پوری رات نہیں سو سکا۔ میں بہت عرصے پہلے آپ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا تھا مگر مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی۔ مولوی صاحب، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ فجر کی اذان سے پہلے مسجد آیا تھا تاکہ وہ بغیر کسی کی موجودگی میں مولوی صاحب سے آرام سے بات کر سکے۔ بولو نا وجدان، یقیناً تم کل والے مسئلے پر بات کرنا چاہتے ہو۔ مولوی صاحب اس کی بات کو سمجھ گئے تھے۔ وہ ممبر کے پاس آرام سے ٹیک لگائے ہوئے پیچھے ہوئے اور بولے، مولوی صاحب، میں بات گھما پھرا کے نہیں کرنا چاہتا، میں آپ سے ڈائریکٹ بات کروں گا۔ مولوی صاحب، میں سید زادہ ہوں، میں اہل بیت سے ہوں۔ کہ سید کی شادی سیدوں میں ہی ہو سکتی ہے، باہر نہیں ہو سکتی؟ دیکھو وجی، سید ذات کی دوسری قوموں کے ساتھ کوئی برابری نہیں۔ سید جو ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہیں۔ وہ نبی جن کو اللہ نے اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے، وہ نبی جس کے لیے پوری دنیا بنی ہے، وہ نبی جس کا نام اللہ کے نام کے بعد لیا جاتا ہے، جس کو اللہ نے اپنا محبوب کہا ہے۔ اس کی نسبت سے سید ایک افضل ذات ہے۔ ان کی نسبت سے سید ذات کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں، کسی سے کوئی برابری نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں کی نسل بیٹوں سے آگے بڑھتی ہے جبکہ میری نسل میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آگے بڑھے گی۔ تم خود سوچو وجی، اس کملی والے کی ذات کے ساتھ کسی کا کوئی مقابلہ ہے، کسی کی کوئی برابری ہے؟ اور رشتہ تو ہمیشہ برابری میں ہوتا ہے نا؟ اگر رشتہ برابری میں نہ ہو وہ کدھر کامیاب ہے؟ مولوی صاحب، میں بات مقابلے کی نہیں کر رہا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا سید کی شادی سیدوں کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتی؟ وہ آج اپنی اس زمینہ کی بات نہیں کر رہا تھا، آج وہ اپنی بہنوں کے لیے بات کر رہا تھا، وہ بہنیں جو ایک سید گھرانے کے رشتے کا انتظار کر رہی تھیں۔ دیکھو وجی، بہت سارے علماء دین بہت کچھ لکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ تم بات سید لڑکی یا لڑکے کی نہیں کر رہے، یہاں پہ تم بات سید کی کر رہے ہو۔ اب میں تمہیں دونوں کا الگ الگ سمجھاتا ہوں۔ میں تمہیں پہلے لڑکے کا بتاتا ہوں۔ اگر ایک لڑکا سید ہے اور وہ سیدوں سے باہر شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ جائز ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اس کی مثال ہم اہل بیت سے ہی اگر لیں تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی ہی بات کریں تو امام حسن علیہ السلام نے 2 شادیاں کی تھیں اور امام حسین علیہ السلام نے 3۔ امام حسن علیہ السلام کی ایک بیوی حضرت فروہ علیہ السلام تھی اور دوسری جودہ جس نے امام کو زہر دیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی 3 زوجہ محترمہ تھیں، رباب علیہ السلام، لیلہ علیہ السلام اور شیر بانو علیہ السلام۔
امام حسن اور امام حسین اہل بیت ہیں، اور ان کی بیویاں ساری بیویاں سید گھر سے نہیں تھیں۔ تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سید گھرانے کا لڑکا باہر سے شادی کر سکتا ہے، اور اگر ہم ایک سیدہ لڑکی کی بات کریں تو اہل بیت سے کسی لڑکی کی شادی سیدوں سے باہر نہیں ہوئی۔ اب وہ اہل بیت تھیں تو وہ تو ایک الگ درجہ رکھتی تھیں، تو ان کی شادی کیسے باہر ہو سکتی ہے؟ اب اگر ہم ایک سید لڑکی کی بات کریں تو بہت سے علماء دین اس پہ بہت کچھ لکھتے ہیں۔ اب بہت سے علماء کہتے ہیں ایک سید لڑکی ماں کا درجہ رکھتی ہے، سیدوں سے باہر، مگر قرآن میں ماں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کو کہا گیا ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوگی وہ امت کی ماں ہوگی۔ وجدان میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ انہوں نے سوچوں میں گم وجدان کی طرف دیکھا اور کہا، جی جی مولوی صاحب میں سمجھ رہا ہوں، آپ بولیں۔ اب چونکہ ایک سید لڑکی کا درجہ افضل ہوگا تو اگر اس کی سیدوں سے باہر شادی ہو جاتی ہے تو اس کے شوہر پہ اس کا احترام فرض ہے، جو آج کل لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو ہم ایک سید لڑکی کی شادی باہر کیسے کر سکتے ہیں؟ مولوی صاحب، اگر لڑکا اچھا ہو، اچھا خاندان ہو، ہمیں پتہ ہو کہ یہ سید ذات کی عزت کرے گا، تو بھی ہم ایک سید گھرانے کی لڑکی کی شادی باہر نہیں کر سکتے؟ مولوی صاحب یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک لڑکی اپنے گھر پہ اپنا سر کے بال سفید کر لے صرف اس انتظار میں کہ سید لڑکے کا رشتہ آئے گا، اور اس کے بال سفید ہونے پہ بھی کوئی رشتہ نہ آئے تو پھر وہ اپنے ارمان اپنی قبر میں ہی لے کے جائے؟ آپ کو آقا علیہ السلام کا آخری خطبہ تو یاد ہوگا نا، جس میں انہوں نے واضح فرمایا تھا، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ تو مولوی صاحب، کیا ایک سید زادے کی شادی اس سے نہیں ہو سکتی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا ہو، پرہیزگار ہو، سید زادے کا احترام کرنے والا ہو؟ بیٹا وجدان، میں پھر سے وہی بات کروں گا، ایک سید گھرانے کی لڑکی دوسری لڑکیوں سے افضل ہوتی ہے، اور اس کے افضل ہونے کی بس ایک ہی دلیل ہے، وہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی ہے۔ رہی بات شادی کی تو بہت سے علماء دین یہ بھی لکھتے ہیں، اگر لڑکی کی عمر نکلی جا رہی ہے اور کوئی سید گھر کا رشتہ نہیں آیا تو وہ اپنے باپ کی رضامندی سے باہر شادی کر سکتی ہے، اگر اس کا باپ رضامند ہے تو۔ افاللہ علم اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ وجدان کو بہت ساری باتیں سمجھ آ گئی تھیں اور بہت ساری باتوں میں وہ الجھ کے رہ گیا تھا، جس کو اس نے خود پڑھنا تھا، خود سوچنا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مولوی صاحب، آپ نے مجھے اپنا وقت، قیمتی وقت دیا۔ اس نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور ان کا شکریہ ادا کر کے وضو بنانے کے لیے اٹھنے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا اب وہ اس مسئلے پر خود تحقیق کرے گا۔